ایک بار میری ایک کزن جو نوجوان اور خوبصورت تھی اپنی چھوٹی بہن اور والدہ کے ہمراہ آ گئی۔ وہ میرے منّے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت میاں جی گھر پر تھے۔ مہمان خواتین سے تپاک سے ملے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سائرہ نے کہا، امی بس اب گھر چلیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کے کان شاید ادھر ہی لگے ہوئے تھے، جلدی سے باہر آئے۔ پوچھا، کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ چلیے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے لاکھ ٹالا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کہ میں آپ کو دوا دلوا کر چھوڑ دوں گا۔ سر میں درد ہو تو کہاں ٹیکسی میں جائیں گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میں نے بھی مروت میں کہہ دیا، ہاں ہاں خالہ چلی جائیں، راستے میں میڈیکل اسٹور سے یہ سر درد کی گولیاں دلوا دیں گے، آپ لوگوں کو پھر آگے تک چھوڑ دیں گے، سہولت ہو جائے گی۔ ناچار وہ خواتین گھر سے چلیں۔ یہ پیچھے پیچھے نکلے اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے، تشریف لے چلیے۔ مجھے گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن میں تو عادی تھی ان کی مہمان نوازی کی، بس مسکرا کر رہ گئی۔ یہ تو نہیں کہتی کہ یہ ہر ایسی نیکی کسی برے ارادے سے کرتے تھے، بس مزاج تھا ان کا کہ نوجوان مہمان خواتین ساتھ ہوں تو ان سے گپ شپ میں ان کو راحت ملتی تھی اور مزاج خوشگوار ہو جاتا تھا۔ وہ بیوی کو خرچہ دینے کے معاملے میں کفایت شعار ضرور تھے، لیکن مہمانوں پر خرچہ کرنے کے معاملے میں بالکل بھی کفایت شعار نہ تھے، بلکہ بے حد فیاض تھے۔ مہمانوں کو دیکھتے ہی کہتے، وہ گڈی تو پکڑانا۔ میں ذرا ڈرتے ہوئے کہتی، کون سی جو امانت رکھوائی ہے؟ آنکھیں نکال کر آہستہ سے جواب دیتے، بکواس نہ کرو۔ بعد میں جھڑکتے کہ خبردار، آئندہ جو کسی کے سامنے نوٹوں کو پرایا کہا۔ اپنی عزت کم کرنے کا بہت شوق ہے تم کو بے وقوف۔ اکثر مہمان تو خصوصی ہوتے ہیں جن پر نوٹوں کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ کوئی رشتہ دار خاتون بیمار ہو اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ڈاکٹر کی فیس کے علاوہ فروٹ اور دوائیاں بھی ان کی گڈی سے آ جاتیں، کچھ خرید کر ساتھ بھی کر دیتے۔ میاں صاحب کے اخلاق اور فیاضی کی سارے خاندان میں دھوم تھی، البتہ جب منٹوں میں نوٹوں کی گڈی آدھی ہو جاتی تو میرا جی بیٹھ جاتا کہ اب کئی دنوں تک گھر میں راشن کی تنگی رہے گی اور بچوں کی اسکول کی فیسیں کے لیے میں پریشان رہوں گی۔ دودھ والے کا بل دینے کو بار بار منمنانا پڑے گا اور یہ تنک کر کہیں گے، پہلا خسارہ تو پورا کرنے دو، کیوں ہر وقت پیسے مانگ کر پریشان کرتی ہو؟ مرد گھر میں سکون کے لیے آتا ہے یا پریشان ہونے کے لیے؟ خدا جانے تم بیویوں کو کب عقل آئے گی۔ جب تاریخ سر پر آ جاتی تو مجبور ہو کر آپا کو فون کرتی، آپا اتنے روپے بھجوا دو، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، میاں صاحب کیس تیار کر رہے ہیں، موکل آج کل میں پیسے دے جائے گا تو آپ کو لوٹا دوں گی۔ ایسے تو کتنے ہی ادھار میں نے امی، آپا اور بھائی جان سے لیے تھے، جن کے لوٹانے کی کبھی نوبت نہ آئی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں ادھار لے کر بھول بھال جاتی ہوں، کبھی یاد نہ دلاتے، اگلی بار پھر میرے مانگنے پر رقم بھجوا دیتے تھے۔ ایک بار جب کہ منّے کی پیدائش کا دن آ گیا، مجھے اچانک تکلیف شروع ہو گئی۔ ادھر ان کی کسی نوجوان خاتون کلائنٹ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے فون کر کے کہا، گاڑی لے کر جلد پہنچیں، ابھی اسپتال جانا ہے۔ جواب ملا، ارے بھائی، تم اپنے بھائی جان کو فون کر دو یا والد سے کہو کہ ٹیکسی لے کر آ جائیں، میں کسی مریض کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہا ہوں، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہے، اس کو ایسے سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا، رقم کا بھی انہی سے بندوبست کر لو، میں آ کر دے دوں گا۔ فرصت پا کر اسپتال پہنچے۔ نرس نے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد کہی تو جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر فوراً ایک ہرا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نرس واقعی خوبصورت تھی، 18-20 سال کی تھی،
دلکش مسکراہٹ سے شکریہ کہہ کر چلی گئی اور اپنی ساتھی نرس کو بھیج دیا، کیونکہ اب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہر جوان نرس کی مبارکباد کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور جواب میں فیاضی سے نوٹ بانٹتے رہے، لیکن اسپتال میں جس روز مجھے چھٹی ملنی تھی یہ عین وقت پر غائب ہو گئے۔ آپا، اماں اور بھائی جان میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسپتال کا بل ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے، کیونکہ میاں کسی ضروری کام سے پھنس گئے تھے۔ باوجود فون کرنے کے نہ پہنچ سکے۔ میں نے شرمندگی سے بڑے بھائی کو کہا، بھائی جان آپ کی رقم میں بعد میں ان سے لے کر دے دوں گی۔ وہ دھیرے سے بولے، کوئی بات نہیں بہنا، تمہارا بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ ایسا کھاتا اپنے میکے والوں کے ساتھ ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میاں صاحب کو کبھی فرصت نہ ملی کہ وہ ادھر ادھر کی نیکیوں کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بھی ان کھاتوں کی تفصیل سن لیتے۔ میرے منہ سے اماں، آپا یا بھائی کے دیے ادھار کا حساب کتاب سننے کو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میری رشتے کی ایک چھوٹی بہن کے ہاں انہی دنوں بیٹا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے کہا 100 روپیہ دے دیں تو میں سبینہ کے بیٹے کو دیکھ آؤں۔ بولے، کوئی ضرورت نہیں، کیسے جاؤ گی، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی دیکھ لیں گے سبینہ کے بیٹے کو۔ کچھ دنوں بعد سبینہ کا فون آیا کہ دلہا بھائی آئے تھے میرے بیٹے کو دیکھنے، 500 روپیہ دے گئے ہیں، لیکن افسوس بہن ہو کر تم کو توفیق نہ ہوئی کہ آ جاتے۔ تمہارا منا تو اب 6 ماہ کا ہے، کیا اب بھی گھر سے نہیں نکلتے؟ میں بہن کی باتوں پر لاجواب ہو گئی، کیونکہ میرے جیون ساتھی نے کبھی نہ بتایا کہ میں سبینہ کو 500 دے آیا ہوں۔ سب ہی ایسے موقعوں پر کہتے کہ شاہدہ تم بڑی بد اخلاق ہو، کنجوس بھی ہو، جبکہ تمہارے میاں تم سے الٹ ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ جب مہمان آتے خالی ہاتھ ہوتی تو ان کی خاطر تواضع کو کچھ بازار سے منگوانے کی بجائے بغلیں جھانکنے لگتی۔ حالانکہ اکثر امانت گڈی میرے پاس الماری میں دھری ہوتی تھی، مگر میاں صاحب کی اجازت کے بغیر ایک نوٹ بھی نہیں نکال سکتی تھی کہ امانت میں خیانت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ بہت بھاگ دوڑ کر محض چائے یا شربت سے مہمانوں کی تواضع کر پاتی۔ اس دوران اگر میاں صاحب آ جاتے تو پھر دوڑ کر بازار جاتے اور شوپر بھر کر کھانے پینے اور تواضع کا سامان لے آتے، مہمانوں کے آگے ڈھیر کر دیتے۔ تب بچوں کے بھی مزے آ جاتے اور مٹھائی بھر لیتے۔ میں خفت مٹانے کو کہتی، ابھی یہ سب منگوا رہی تھی کہ شکر ہے خود آ گئے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو مہمان دیکھ کر اصرار شروع کر دیتے، بھائی ابھی بیٹھیے گا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ میرے غریب خانے کو عزت بخشی ہے تو پھر پوری طرح مہمان نوازی کا موقع بھی دیں۔ بھاگم بھاگ بازار سے مرغی کا گوشت، مچھلی، پھل سبزیوں کا تھیلا بھر لاتے۔ اب مجھ بیچاری کا سر اور منہ چولہے میں اور میاں جی مہمان خواتین کے ساتھ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے۔ ساتھ ساتھ وہاں سے آواز بھی وقتاً فوقتاً لگا دیتے کہ بھائی بیگم میری جان بریانی اور کوفتوں میں کتنی دیر ہے، تاکہ مہمانوں کو تسلی رہے کھانا آیا ہی چاہتا ہے۔ میں کھانا لگاتی اس وقت تعریف کے پل باندھ دیتے تھے کہ واہ میری زوجہ محترمہ کتنا عمدہ، مزیدار اور لاجواب کھانا بناتی ہیں کہ بس انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاؤ۔ آپ نے ایسا مزیدار پلاؤ اور قورمہ کبھی نہ کھایا ہوگا جیسا کہ یہ بناتی ہیں۔ پھر شام کو برتنوں کا ڈھیر اور میں رات کو احساس دلاتے، ارے بھائی میک اپ کیا کرو، ذرا شگفتہ چہرہ بنا کر رکھا کرو، یہ کیسی نوکرانیوں کی سی صورت بنا رکھتی ہو۔ میں کھسیا جاتی تو کہتے طبیعت بھوجل ہو رہی ہے، ذرا وہ امانت والی گڈی تو پکڑانا، موکل سے ملنے جا رہا ہوں۔ رات کے 10-11 بجے نکل جاتے اور صبح دم لوٹتے۔ میں سمجھ جاتی آج میاں جی کسی مشہور گانے والی کا گانا سننے اور اپنے بھوجل موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے گئے ہیں، کیونکہ ایسی محفلیں ان کی کمزوری تھیں جہاں طبع کو تفریح میسر آتی ہے۔ میری اکثر سہیلیوں کو دکھی سمجھ کر جو تحفے میرے لیے لاتے، دوسرا ان کے لیے بھی لاتے۔
پھر کہتے اپنے ہاتھ سے دے دو۔ سہیلیوں سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ تحفے محبت کو بڑھاتے ہیں، یا پھر خود جا کر دے آتے کہ شاہدہ نے عید پر تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ بچوں کی وجہ سے اس کا خود آنا مشکل ہے۔ عید کے اگلے دن ضرور تشریف لائیے گا، بیگم نے دعوت کی ہے۔ دعوت خود دے آتے اور مجھے بعد میں آ کر بتاتے کہ فلاں دن فلاں لوگ آ رہے ہیں، کھانا تیار رکھنا۔ میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ بد اخلاق تو پہلے ہی مشہور تھی۔ میاں جی کی آمدنی خاصی تھی، مگر اپنی انہی نیکیوں اور فیاضیوں کے باعث وہ ہمیشہ زیرو رہتے، اور مجھے اگر لازمی کسی تقریب میں جانا پڑ جاتا تو زیور آپا سے اور جوڑا چھوٹی بہن سے مانگ کر اس سر پر آئے وقت کو ٹال دیتی تھی۔ ایک دن میری اسکول کی کلاس فیلو آئی، بڑی افسردہ تھی۔ اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی کہ سال بعد رخصتی کی بجائے اسے طلاق مل گئی، کیونکہ لڑکے نے اس دوران کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ صوفیہ بڑی اداس تھی، مجھے بھی اس کا قصہ سن کر دکھ ہوا۔ وہ جا رہی تھی کہ میاں صاحب دفتر سے آ گئے، دعا سلام ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کفے افسوس ملنے لگے کہ کچھ خاطرداری نہ کر سکے۔ بہرحال مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری سہیلی اس قدر اداس کیوں تھی؟ میں بھی اس کی داستان غم سے تازہ تازہ متاثر تھی۔ بتا دیا کہ بیچاری کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ بولے مجھ سے بات کرائی ہوتی، آدھا حق مہر تو دلوا دیتا۔ یہ تو اس مظلوم لڑکی کا حق بنتا ہے۔ دوسری بار وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے از خود اس کی ماں سے بات چھیڑی کہ ایسا شاہدہ بتا رہی تھی۔ آپ لوگ بھی کمال ہو، اپنا حق کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کیس میرے سپرد کر دو، میں بغیر فیس کے لڑوں گا۔ دیکھتا ہوں وہ خبیث لوگ کیسے آپ کی لڑکی کا جائز حق نہیں دے رہے۔ صوفیہ کی ماں ان کی باتوں میں آ گئی اور یہ ان کے ہمراہ ہو لیے۔ اب کورٹ کے بہانے کئی بار اسے شاپنگ کرانے لے جاتے تاکہ اس غریب کا دل بہل جائے۔ اس کے سارے گھر والوں کو گاڑی میں بھر کر گھمانے لے گئے، اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسا ہنسا کر رلا دیتے۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی نے ان کو 2-4 بار ریسٹورنٹ میں مزے اڑاتے دیکھا تو مجھے خبر کر دی، اور ایک روز میاں صاحب کو بلا کر تنبیہ کی کہ جو خرچہ دوسروں پر لوٹاتے ہو، بیوی بچوں کو دو تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں نظر انداز نہ ہوں۔ انہوں نے برا مانا، بڑے بھائی کے سامنے تو بس اسی قدر کہا کہ شاہدہ کی خاطر یہ سب کیا کہ اس کی سہیلی اور ان کے گھر والے کافی پریشان تھے، ورنہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی کیا ضرورت؟ میرے پاس اپنے موکلوں کو دینے کو وقت نہیں ہے۔ بڑے بھائی چلے گئے تو مجھ پر بگڑے کہ کیسی کوڑ مغز عورت ہو، ایک غریب لڑکی کی جان پر بنی تھی، اور وہ بھی تمہاری بچپن کی سہیلی۔ وہ تو رو رو کر مری جاتی تھی، میں نے نیکی کی، اس کی جان بچا لی، ورنہ تو خودکشی کر لیتی۔ وہ غم سے تمہارے میکے والوں میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے۔ تم ہی جیسے لوگوں سے انسانیت شرمندہ ہے، کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے۔ میں کیا جھگڑتی، مجھے تو اپنے بچے پیارے تھے، اپنا گھر بچائے رکھنا تھا۔ ایک بار اور اسی طرح ایک حسینہ کا کیس انہیں ملا۔ اس مظلوم عورت کا اپنے شوہر سے جھگڑا تھا۔ اس نے کہا مجھے انصاف دلوا دیں کیونکہ 2 بچے بھی ہیں اور شوہر عیاش تھے۔ دوسری عورت پر روپیہ پانی کی طرح بہاتا ہے، لیکن مجھے جائز خرچے کے لیے ترساتا ہے۔ انہوں نے اس کے شوہر کے خلاف خرچے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ کیس اپنی جیب سے لڑا کیونکہ فیس دینے کو عورت کے پاس پیسے نہ تھے، لیکن خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی تھی اپنے کیس کی تفصیل معلوم کرنے۔ اس کے بچے اس کے شوہر کو دلوا دیے اور شوہر سے اس کی صلح کراتے کراتے طلاق کرا دی۔ اب بے سہارا کہاں جاتی؟ اس سے نکاح ثانی کرنے لگے تھے کہ کسی نے بڑے بھائی کو خبر کر دی۔ وہ کڑے تیور لے کر آ گئے، ان کو دھمکی دی کہ اب ایسا کچھ ہوا تو میں اپنی بہن اور بچے لے جاؤں گا اور تم شوق سے کسی مظلوم کا سہارا بن جانا، لیکن یاد رکھو کہ پھر بیوی بچوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔
یہ دنیا میں صرف بڑے بھائی سے دبتے تھے۔ میں بہرحال بیوی تھی، پھوہڑ تھی یا کہ بد اخلاق اور بے وقوف، مگر وہ اپنی اس گائے جیسی بے زبان جیون ساتھی کو بھی قطعی ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ آخر کار بچوں کا ساتھ تھا، تب ہی وہ اس مظلوم کا سہارا بننے سے باز رہے، اور میرے ساتھ عمر نباہ دی۔